اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام واما حق امامک فی صلاتک فان تعلم انه قد تقلد السفارة فيما بينك وبين الله والوفادة إلى ربك وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعا لك ولم تدع له وطلب فيك ولم تطلب فيه وكفاك هم المقام بين يدي الله والمسألة له فيك ولم تكفه ذلك فإن كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك وإن كان آثما لم تكن شريكه فيه ولم يكن له عليك فضل فوق نفسك بنفسه وبقى صلاتك بصلاته فتشكر له على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کا جو دن گزرا ہے وہ بی بی شریکۃ الحسین حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال اور ان کی وفات کے سلسلے میں تھا، اور آپ نے دیکھا کہ سارا دن بی بی کی شہادت اور وفات کے سلسلے میں ہدایت ٹی وی پہ متعدد پروگرامز اس سلسلے میں پیش کیے گئے۔ حق بنتا ہے ہم اس سلسلے میں اپنے تمام اہل اسلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیرت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وہ فداکاری اور وہ ایثار اور جذبہ کہ جو اسلام کے لیے بی بی نے پیش کیا ہے، حقیقت میں دنیا میں جہاں پہ حریت اور آزادی کا نام ہے، حقیقی آزادی جو بخشی ہے، بی بی نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کے خلاف ٹکرانے کا ایک درس دیا ہے اور ایک پیغام دیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے اس وقت بھی اگر دنیا کے یزیدوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ پیام زینبی کو اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیں، اور بی بی سلام اللہ علیہا کی اس پاک سیرت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ظالم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، ظالم سے اپنی نفرت کا اعلان کرنا ہے۔ بی بی کی یہ جو ایام ہیں اور اس یوم شہادت اور وفات پہ ہم اس بات کا عہد بھی کرنا ہے اور تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم آپ کے اس مقدس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ کے ان مصائب کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے وجود میں وہ انقلاب، اپنے وجود میں انقلاب پیدا کرنے کے بعد زمانے کو حسین ابن علی علیہ السلام کی اس پاک مشن کی طرف لے کر جائیں گے۔ بی بی کے کلمات اگر صحیح معنوں میں کسی نے عرفان دیکھنا ہے تو بی بی کا وہ جملہ کہ جو کربلا کے شہداء کو جب الوداع کر رہی تھیں تو فرمایا کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار اہل بیت کی طرف سے، ہم اہل بیت کی طرف سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قربانی کو قبول فرما۔ اور اوج ایمان کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ابن زیاد نے جب
تان کیا، تشنی کی، طنز کیا کہ آپ کے بیٹے کہاں گئے، آپ کے بھائی کہاں گئے، آپ کے بھتیجے کہاں گئے، آپ کا گھر سارا گھر اجڑ گیا. تو ابھی بھی نے ایک جملہ فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے راہ خدا میں جو کچھ دیکھا ہے حسن کے سوا، نیکی کے سوا، جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے. یہ بات بتا دی کہ دنیا والوں کے لیے ہر وہ کام کے جو خدا کے لیے ہوا کرتا ہے اس میں جمالیاتی پہلو ہوتا ہے، اس میں حسن ہوا کرتا ہے، اس میں خوبی ہوا کرتی ہے، اس میں نیکی ہوا کرتی ہے. اللہ کی راہ میں جو چیز قربان ہو جائے، خواہ وہ جان قربان ہوتی ہے یا مال قربان ہوتا ہے، اس سے زیادہ جمال آ کہاں سکتا ہے. یعنی جو کچھ بھی تم راہ خدا میں کرو گے وہ جمال ہی جمال ہے. اور پھر زمانے کو یہ بھی بتا دیا ہے بی بی کی اس پاک سیرت سے ایک چیز کہ جو ہمیں درس زندگی لینا ہے، اور وہ ہے اہمیت نماز، افضلیت نماز. کہ خیمے جل چکے ہیں لیکن اس شب بھی بی بی نے نماز شب کو قضا نہیں کیا ہے. اور میں کیوں کہوں، بلکہ میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب کربلا سے لے کر شام تک واجب نمازیں تو درکنار، انہوں نے نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کیا ہے. نماز کی اہمیت، اور ہماری گفتگو بھی نماز کے سلسلے میں تھی، اور نماز کی اہمیت کے سلسلے میں، نماز جماعت کے سلسلے میں، امام جماعت ہے اس کی حق کے سلسلے میں، کہ ایک پیش نماز کا ہم پہ کیا حق ہوا کرتا ہے. آج جو کردار زینبی کے پیروکار ہیں ان کے لیے بی بی کا وہ پیغام آج بھی موجود ہے کہ ایک دن دیکھا امام نے کہ بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بی بی بیٹھ کے نماز. کہا پھوپھی اماں آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا کئی دنوں سے اتنی غذا جو قید خانے میں اتنی کم ہوتی ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی ان بچوں کو دے دیتی ہوں، اور اس نقاہت کی وجہ سے، اس کمزوری کی وجہ سے اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں. نماز کی اہمیت بتا دی کہ چاہنے والوں کے لیے، اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے، اہل بیت کے شیعوں کے لیے کتنا بڑا بی بی نے پیغام دے دیا تھا کہ جب شامی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے باغی پہ فتح کر لی ہے، تو میری آقا زادی نے وہاں پہ پیغام دیا باغی نہیں تھا میرا حسین نمازی تھا. نماز کی بات کی، نماز کی اس اہمیت اور افضلیت کو بتایا. اور ہماری گفتگو کا منزل یہاں تک پہنچ چکی ہے. آج 65واں جو پروگرام ہے ہمارا اس سلسلے میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصومین علیہ السلام نے نماز اور نماز جماعت کی جو فضیلت ہے اس سلسلے میں اس حد تک بتا دیا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے قریب رہتا ہے بالخصوص، اور مسجد کے قریب رہ کر آذان کی آواز کو سنتا ہے، اقامت کی آواز کو سنتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ فلا صلاۃ لہ. دیکھیے حدیث پوری سنیں. یہ حدیث مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. فرماتے ہیں من سمع النداء فلم یجبہ من غیر علت فلا صلاۃ لہ، کہ کوئی آذان کی آواز سنے نماز کے لیے لیکن nobody's turned out، کوئی بات اس کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر شرعی کے، ایک دفعہ بیمار ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، چل نہیں پھر سکتا ہے، نہیں جا سکتا، اس کا مسئلہ تو الگ ہے. لیکن یہ بالکل ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، کچھ بھی اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آذان کی آواز کو سن رہا ہے اور لیت و لحل کر رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہا ہے. فرمایا فلا صلاۃ لہ، میرے مولا اور آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہے،
کوئی نماز نہیں. اس طرح فرمایا نا کہ اگر کسی میں اہل بیت کی محبت نہیں اور اگر وہ کوئی تشہد میں صلوات نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے فرمایا لا صلاۃ لہ، اس کی بھی نماز نہیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ فلا صلاۃ لہ، یعنی اگر کوئی آذان کی آواز کو سن کر پھر گھر سے نہیں نکلتا ہے اور جماعت میں شامل نہیں ہوتا تو فلا صلاۃ لہ، یعنی وہ جو نماز کے آثار ہیں اس کے اوپر کبھی جو ہے نا وہ مترتب ہونے والے نہیں ہیں. نماز کے آثار کبھی اس پر لاگو ہونے والے. نماز کے بہت زیادہ اثرات ہیں. نماز کے اثرات میں سے 100 سے زیادہ اثرات خود قرآن نے بتائے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں ہر قسم کی برائی، بے حیائی اور فحش اور منکرات سے انسان کو بچاتی ہے. تو انسان کے جو نماز ہے، نماز کے اثرات انسان کی باڈی پر، انسان کے جسم پر، انسان کی روح پر، انسان کے اسپرٹ پر، جو اسپریچول سسٹم ہے اس پہ ظاہر ہوا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر لیت و لال کرتا ہے، جماعت میں شامل نہیں ہوتا، اس پہ وہ آثار مرتب نہیں ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز جماعت کی اہمیت اور افضلیت کے لیے فرماتے ہیں لَتَحْضُرَنَّ الْمَسْجِدَ اَوْ لَأَحْرُقَنَّ عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ، مسجد میں آ جاؤ. یہ جو پڑوسی ہیں اسی طرح لیت و لال جو کرتے رہتے ہیں، نہیں آتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں اور پھر بھی نہیں آتے ہیں، فرمایا کہ انہیں یہ بتا دو کہ مسجد میں آئیں یا پھر ان کے گھروں کو ہم آگ لگا دیں گے. یعنی اتنی سخت جو ہے نا وہ تنبیہ کی جائے، خبردار کیا جا رہا ہے. یہ اہمیت کے سلسلے میں ہے زیادہ تر ان کو، تاکہ یہ آئیں اور نماز جماعت میں شامل ہو جائیں. اور بالخصوص کہ جو ہمسائے ہیں اگر وہاں پہ نماز جماعت میں شامل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ جو شعائر اسلامی ہیں اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے. ان کی مرضی یہ ہے کہ مومنین کو کمزور کر دیا جائے، اس وجہ سے وہ شامل نہیں ہوتے. ورنہ انہیں شامل ہونا چاہیے. جو نماز جماعت ہو رہی ہے تو نماز جماعت میں پڑوسیوں کا حق بنتا ہے کہ نماز جماعت میں شامل ہو جائیں. اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ پیغمبر وہاں کی آگ سے ان کو ڈرا رہے ہیں کہ جو آتش جہنم ہے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے گھر یہاں پہ جل جائیں تاکہ تم جلدی سے جلدی اس مسجد میں آ جاؤ، بجائے اس کے کہ تم وہاں پہ جا کر قیامت کے روز اس آتش جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. اور یہ فوق العادہ یعنی جو ایکسٹرا آرڈینری جس کو امپورٹنس کہا جاتا ہے وہ دے رہے ہیں نماز جماعت کے سلسلے میں ہے. اور پھر اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تحدید کی ہے، تنبیہ کی ہے، وارننگ دی ہے. فرماتے ہیں یہ جو مسجد کوفہ اس کے ارد گرد ہمسائے رہنے والے ہیں ان کے لیے کہ جو نماز جماعت میں شامل نہیں ہوتے جان بوجھ کر، ان کے لیے بڑا سخت قسم کے مولا کے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں او لَيَحْضُرُنَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً او لَيَتَحَوَّلُنَّ عَنَّا وَلَا يُجَاوِرُنَا وَلَا نُجَاوِرُهُمْ. ان کو چاہیے کہ جو ہمسائے ہیں مسجد کے، انہیں چاہیے کہ مسجد میں آ جائے کریں نماز جماعت کے لیے. اگر وہ ہمارے ساتھ نماز جماعت ایک تو یہ ہے کہ آ کے پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں، نماز جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو پھر یہاں سے نکل جائیں، کسی اور جگہ مکان لے لیں تاکہ وہ ہمارے ہمسائے نہ ہوں، ہم ان کے ہمسائے نہ ہوں. یہ نہیں کتنی آپ کو ایکسٹرا آرڈنری جو آپ دیکھ رہے ہیں اہمیت اور جو سگنیفیکنٹ ہے اس نماز جماعت کا، اس سلسلے میں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے یہ خاص قسم کی اہمیت دی ہے. اور پھر نماز جماعت کا کافی فائدے ہوتے ہیں. یعنی نماز جماعت سے انسان میں نفاق دور ہوتا ہے، منافقت دور ہوتی ہے، ہیپوکریسی دور ہوا کرتی ہے. روایت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی 40 یوما، فرماتے ہیں کہ جو 40 دن
من صلی 40 یوما الصلوات فی جماعت، 40 دن اگر 40 days اگر کوئی کیا ہے کانسٹنٹلی ریگولرلی آئے اور جماعت میں شامل ہو جائے، لا تفوتہ فیہا تکبیرۃ الاحرام، حتیٰ کہ اس سے جو ہے نا وہ تکبیرۃ احرام بھی فوت نہ ہو. یعنی کیا ہے کہ نماز جماعت ٹھیک جب شروع ہوئی ہے اس سے آگے 1-2 منٹ پہلے لائن میں ہے، دوسری میں 10ویں میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اگر یہ وہ 40 دن تک اس عمل کو دہراتا ہے نماز جماعت کو، تو یہ وعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. فرماتے ہیں کتب اللہ لہ براءتین، اللہ اس پر کیا کرتا ہے، 2 قسم کی جو براءت ہے وہ رقم کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے. کتب اللہ لہ براءتین، کون سی ہے؟ براءت من النفاق، ایک تو یہ ہے کہ وہ نفاق سے بری ہو جائے گا، نفاق سے بری ہو جائے گا. براءت من النفاق یعنی اس میں نفاق نہیں آئے گا. براءت من النفاق یعنی وہ نفاق سے دور ہو جائے گا، یہ اس کو بری کر دے گا اللہ، نفاق سے وہ بری کر دے گا. دوسرا کیا ہے؟ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، براءۃ من النفاق، براءۃ من النار. اور دوسرا یہ ہے کہ آتش جہنم سے اسے محفوظ کرے گا، آتش جہنم سے وہ محفوظ ہو جائے گا، نفاق سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا. تو 2 قسم کی براءت اور 2 قسم کے جو پروٹیکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ دی ہے کہ جو 40 دن کانسٹنٹلی ریگولرلی نماز جماعت میں تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ یعنی اس سے پہلے شامل ہو جاتا ہے، تکبیرۃ الاحرام جو ہی یہ شامل ہو گیا ہے، 40 دن تک اگر یہ کرتا ہے یہ عمل، تو اللہ اسے بغض اور نفاق اور ہیپوکریسی اس سے محفوظ کر دیتا ہے اور اس کے آتش جہنم سے بھی محفوظ ہے. 2 کام کتنا ہے؟ 40 دن آیا ہے وہ نماز جماعت میں. اس کے بعد انشاءاللہ اور ویسے ہی اس کی روٹین 40 کا عدد بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس کی جو سگنیفیکنٹ 40 days ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اس وجہ سے کہ 40 سال میں اگر کوئی کسی میں تبدیلی نہیں ہے تو اس میں تبدیلی پھر نہیں آتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. 40 دن جو اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے، اس کی زبان من اخلص للہ 40 صباحا فجر اللہ ینابی الحکمت من قلبہ الی لسانہ. 40 دن جو اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے اپنے اللہ کے لیے، تو اس سے حکمت کے چشمے اس کے دل سے رواں ہوتے ہیں. فاؤنٹین آف وزڈم کہاں سے؟ اس کے دل سے رواں ہوتے اور اس کی زبان سے جاری ہوتے. 40 days 40 دن 40 دن اگر کوئی نماز جماعت میں مسلسل شامل ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ تکبیرۃ الاحرام بھی اس سے فوت اور ضائع نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں شامل ہوتا ہے، تو اللہ اسے 2 قسم کی براءتیں، 2 چیزوں سے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے، بری کر دیتا ہے اللہ اسے. آتش جہنم سے بھی وہ بری ہے، محفوظ ہو گیا ہے، اور نفاق سے بھی وہ بری ہے، منافقت سے. کہتے ہیں روایت میں یہ کہ قیامت کا دن آئے گا نا، کچھ لوگ ہیں کہ جو ستاروں کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے، ستاروں کی طرح معاشر میں آئیں گے، ان کے چہروں سے ستاروں کی طرح روشنی پھیل رہی ہوگی، ان کے چہرے ستاروں کی طرح درخشاں ہوں گے. تو ملائکہ پوچھیں گے، جب یہ دیکھیں گے نا ملائکہ کہ ان کے چہرے ستاروں کی طرح درخشاں ہیں، درخشانی ہے اس میں. یہاں تو چونکہ بادل ہوتے ہیں زیادہ، آپ ستاروں کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن جو آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، پاکستان انڈیا چلے جائیں ادھر تو آپ رات کے ٹائم دیکھیں ان میں بڑی چمک ہوا کرتی ہے.
ان کے چہروں پہ جو چمک ہوگی تو فرشتے پوچھیں گے کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تمہارے اندر یہ جو برائٹنس ہے، دنیا میں تم کیا عمل کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ جب مسجد کی ہم آذان سنتے تھے تو اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، طہارت کرتے تھے، وضو طہارت کے بعد ہم نماز پڑھتے تھے، یعنی جو ہی آذان سنی تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے، طہارت کیے، وضو کیا اور نماز کی، ہم اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، جو ہی سنتے تھے مشغول ہو جاتے تھے طہارت وضو میں۔ کہیں گے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور قوم کو دیکھیں گے پھر وہ محشر کے میدان میں، وہ آئیں گے جن کی صورت اور جن کا چہرہ چاند کی طرح چمک دمک رہا ہوگا، چاند کی طرح۔ کہتے ہیں ان سے سوال کریں گے کہ تم کیا کرتے تھے اعمال دنیا میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم آذان سے پہلے تیار ہو جاتے تھے وضو کے لیے، یعنی طہارت وضو کر کے ہم پہلے تیار ہو جاتے تھے۔ ان کے چہرے کیا ہیں؟ یعنی پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے تھے، ریڈی کر لیتے تھے، آمادہ کر لیتے تھے۔ پھر ایک اور قوم کو دیکھیں گے فرشتے، تو وہ سورج کی طرح ان کی نور ہوگا، اور ان کی سورج کی طرح ان کے چہرے درخشاں ہوں گے، ان کے چہروں سے مثل آفتاب نور چمک رہا ہوگا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تمہارے چہروں پہ ایسا نور مثل آفتاب یہ کیوں کر ہوا؟ کہا کہ ہم جب آذان ہوتی تھی تو ہم مسجد پہنچ جایا کرتے تھے، یعنی پہلے سے تیار ہو کر آذان کی آواز انہیں مسجد کے اندر پتہ چلتی تھی۔ یعنی اہمیت آپ نے دیکھی ہے کہ کچھ کے چہرے کیا ہیں؟ ستاروں کی طرح، کچھ کے چہرے وہ کیا ہیں؟ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور کچھ کے چہرے سورج کی مانند درخشاں ہوں گے۔ مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہو رہے ہیں۔